السلام علیکم. آج کی ویڈیو بڑی مختلف ہے اور اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج میں صرف آپ سے بات کر رہا ہوں کوئی ٹیکنیکل کال نہیں دے رہا پراپرلی. 10 مارچ 2026 کے لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں. سب میں پہلے میں نے یہاں لکھا ہے کہ تھنک ڈفرینٹ. اب یہ سینیریو کیا ہے, کیوں ایسا کہہ رہا ہوں, یہ سوچ اگر آپ ویڈیو تسلسل سے پچھلی دیکھ رہے ہیں تو میں تو آپ کو یہ ڈفرینس کیسے بنتا ہے, کیوں بننا چاہیے, اس پر بات کر چکا ہوں. اگر آپ یاد کریں, جس طرح میں کئی ویڈیوز میں یہ دہراتا ہوں کہ بھائی انویسٹمنٹ کو منع کر رہا تھا میں 2026 میں, کسی دفعہ بھی میں نے نہیں کہا کہ مارکیٹ میں انویسٹ کرو. میں نے صرف کہا ہے مارکیٹ میں ٹریڈ کرو اور باہر نکلو. تو یہ بات ہے تھنک ڈفرینٹ کی, کہ حالات اور واقعات کے حساب سے مختلف سوچنا. مطلب اسٹاک کے حوالے سے ہمیشہ لوگ یہ سوچتے ہیں یار بس لے کے رکھ لو, ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. پچھلے دنوں میں میری کسی سے بات ہوئی تھی کمپاؤنڈنگ پہ, تو پھر اس پر بھی میں نے کچھ لکھا تھا, آپ کو ویڈیو میں بھی بتایا تھا. تو اب وہ کمپاؤنڈنگ والے کہاں جائیں گے؟ تو اگر ہم وہ سوچ نہیں رکھتے, ویژنری سوچ جو ایک اس کی ہونی چاہیے انویسٹر کی یا ٹریڈر کی, تو پھر اس مارکیٹ میں ہم فالتو کا نقصان لیں گے. فالتو کا نقصان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مطلب یہ کہ جو مارکیٹ گر رہی ہے یا گری ہے, ہم اس کو اپنے حصے میں نہیں لانا چاہتے اگر, تو ہم کر سکتے تھے کہ بے شک مارکیٹ تو پھر بھی گرتی, مگر اس کا جو نقصان ہے گرنے کا وہ ہمارے حصے میں نہیں آتا. کس طرح نہیں آتا؟ اگر ہم نے ایگزٹ کال کو فالو کیا ہوتا. اس پر بھی ایک ویڈیو بنائی ہے میں نے 3-4 دن پہلے, دیکھ لیجئے اس کو, کہ سیکیور کیپٹل کو کیسے کیا جا سکتا تھا. یہ تمام باتیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اس وقت دیکھیں تو مارکیٹ 44,553 پوائنٹ اپنے ہسٹورک ہائی سے لو تک آ چکی ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی, یعنی کہ 23.32% مارکیٹ نے کریکٹ کیا ہے. اب اس میں یہ سارے 23% تو کریکشنل ویوز بھی نہیں ہے, کیونکہ آپ لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کریکشن ویوز کی بات شروع میں ہوئی. میرے خیال میں 188-189 کے بعد سے تو ہمیں کریکشن ویو کی ہم نے باتیں شروع کی. پھر ہم ایک تھریٹ میں آ گئے تھے کہ نہیں بس یار اب چیزیں بگڑ رہی ہیں. آج کی مارکیٹ 11,000 پوائنٹ کا نقصان ایک سیشن میں. اس سے پہلے ہم 2 مارچ کو بھی بڑا نقصان دیکھ چکے ہیں. آج مارکیٹ کو روکنا پڑا, جیسے پہلے بھی روکنا پڑا مارکیٹ کو, یعنی کہ پینک کو کنٹرول کرنے کے لیے. اگر آپ سوچیں تو یقیناً ہم اس کو روز ڈسکس بھی کر رہے ہیں کہ یہ وار ڈریون سینٹیمنٹ مارکیٹ میں ہے, جو پینک ہے, جو پریشانی ہے. مگر صرف یہ اکیلے وار ڈریون پینک نہیں ہے, اور بھی ریزنز موجود ہیں. میں یہ کہوں گا کہ یہ اس وقت کہ اس کو ٹیکنیکل موو کہنا تو بالکل ٹھیک نہیں ہوگا, کیونکہ یہ پیورلی فنڈامنٹل موو ہے, فیئر ڈریون, جس کا جو ریئیکشن ہے, جو ریجنل پولیٹیکل سچویشن دنیا میں بن رہی ہے وارز کے بعد, یہ اس کو لے کر ہے. تو یہ بات ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگلی سلائیڈ میں نے آپ کو چارٹ دکھائے. رائٹ سائڈ پہ KC 100 کا ڈیلی چارٹ ہے, لیفٹ سائڈ پہ ویکلی چارٹ ہے. ڈیلی چارٹ میں آپ کو پل بیکس دکھا رہا ہوں, ٹھیک ہے, جبکہ ویکلی چارٹ میں آپ کو سیدھی گراوٹ دکھا رہا ہوں. 7واں ہفتہ, آج تو پہلا دن تھا, پہلے دن میں 7ویں ہفتے کی کیا حالت ہوئی ہے. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو ہم آورلی چارٹ پہ پل بیک میں 2-3 ہفتے پہلے بھی بات کر چکے ہیں, یا مہینہ پہلے, آورلی چارٹ پہ. اب یہ پل بیک ڈیلی چارٹ پہ دکھا رہا ہوں میں آپ کو. اب ٹیکنیکل انالیسس اس سینیریو میں لمیٹڈ کیوں ہو گئے ہیں؟ اس لیے کہ جنگ کا جو رسک ہے وہ اس سے لیکویڈیٹی بیہیویئر چینج ہو گیا. انسٹیٹیوشنز ایکسپوجر کو کم رکھنے کی کوشش کریں گی. اور اگر آپ کو یاد ہو, میں بتا چکا ہوں کہ فروری میں بہت زبردست سیلنگ ہوئی ہے. اگر 2026 کی آؤٹ فلوز دیکھیں ہم, فورن آؤٹ فلوز,
تو تقریباً 2025 کے برابر ہم 2 مہینے میں آ چکے ہیں. پینک سیلنگ نے ٹیکنیکل پیٹرنز کو بری طرح متاثر کر دیا ہے. مارکیٹ ان چینل سے ان پیٹرن سے باہر جا چکی. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے جو ہم کریکشن کے بعد پہلے ہی بتا چکے ہیں آپ کو کہ مارکیٹ بیئرش فیز میں آ چکی ہے, آلریڈی آ چکی ہے. آج نہیں آئی بلکہ اگر ویکلی چارٹ دیکھیں تو ہم کم سے کم 1-1.25 مہینہ پہلے 1.5 مہینہ پہلے بیئرش اس میں انٹر ہو چکے تھے. جنگ تو اس کے بعد ہوئی. تو یہاں میں یہ کہوں گا کہ جب مارکیٹ ایسے شاکس, یہ جو ایکسٹرنل تھریٹس بھی کہتا ہوں میں اس کو, جیو پولیٹیکل شاک, رسک لے کے چل رہی ہو, تو اس میں رسک مینجمنٹ جو ہے وہ پریڈکشن سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. یعنی کہ پریڈکشن بعد میں, رسک مینجمنٹ پہلے. اور رسک مینجمنٹ کیا ہوتا ہے؟ ایگزٹ وقت پہ. اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں. اگلی سلائیڈ میں آپ کو تھوڑا سا دکھا رہا ہوں کہ میں کیا پہلے سے کیا بتا رہا ہوں. بائیں جانب میں نے اوپننگ سلائیڈ دکھائی ہے 26 فروری کی. یاد رکھیے گا امریکہ اسرائیل نے 28 تاریخ کو اٹیک کیا. 26 فروری شاید کہ جمعہ تھا. تو جمعے کو میں نے یہ بات بتا دی تھی, دائیں جانب افغانستان کا جو دہشت گردی تھی اور بائیں جانب یو ایس ایران کی جو درمیان پرابلم آنے والی تھی. اور اگر یاد دہانی کے لیے بتا دوں میں آپ کو, وار پینک سے پہلے میں نے کیا لکھا تھا. فرام اے اسٹرکچر اسٹینڈ پوائنٹ چارٹس ریمین کلیئرلی بیئرش. یعنی کہ ہم مندی کو اسٹیبلش اس سے کافی پہلے کر چکے تھے. ٹریڈنگ بلو 163,890 ڈاؤن سائڈ پریشر کو ایکٹیو رکھے گی, اور اگر 163,210 بھی ٹوٹ گیا تو نئی ایگریشن ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے. یعنی کہ ہم 26 فروری سے پہلے مندی میں تھے. یہ کال آپ کو 25 تاریخ کی رات بھیجی گئی. اب اگر آپ دیکھیں تو آج ہم کیا لو لگا چکے ہیں آپ کے سامنے ہے. اور اگر پھر آپ نوٹ کریں تو 3 مارچ کو میں یہ کہہ چکا ہوں کہ بیئرز 146-245 کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں, جبکہ یہ محتاط اندازہ ہے. میں یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ جنگ میں جتنی طوالت آئے گی, جیسے اس وقت وہ کیا ہے, وہ ہرمس جو ہے جہاں سے آئل گزرتا ہے, وہ بند نہیں ہوا تھا 3 مارچ کو. وہ تھریٹ ابھی پیدا نہیں ہوا تھا, مگر ہم 146-245 دیکھ رہے تھے. پھر 4 مارچ کو جب مارکیٹ پل بیک کر رہی تھی اس وقت بیئرش ٹریگر بتایا 1,55,490-140 ایریا کو. پھر 5 مارچ کو دوبارہ 1,55,490 کا بیئرش ٹریگر بتایا کہ اس کے نیچے ایکسلریٹ کرے گا بیئرش ایگریشن. تو اتنے دفعہ بتانے کے بعد بھی اگر ہم پورے 44,000 نہیں بچا سکے تھے تو کم سے کم اگر ہم آج کا لو دیکھیں 1,44,119 کا, تو کم سے کم ہم یہ 11,000 پوائنٹ تو بچا سکتے تھے. میں ان لیٹ موورس کے لیے کہہ رہا ہوں جن کو بات دیر میں سمجھ میں آتی. 11,000 پوائنٹ تو وہ بھی بچا سکتے تھے. ٹھیک ہے, تو بہرحال اگر 3 مارچ میں چلے جائیں یا آپ 26 کو چلے جائیں تو 26 کو تو بات ہو رہی ہے 26 فروری کے لیے 163,000 کی. تو اگر وہاں سے دیکھیں تو 22,000 پوائنٹ بنتے ہیں وار شروع ہونے سے پہلے. مطلب یعنی کہ اگر میڈیوکر بندہ ہے تو وہ تو 22,000-23,000 پوائنٹ اپنے بچا سکتا تھا. جس کو بالکل نہیں سمجھ آتی, جنگ شروع ہونے کے بعد سمجھ آئی, تب بھی وہ 11,000 بچا سکتا تھا. اور جن کو وقت پہ سمجھ میں آ گئی انہوں نے تو یقیناً کم سے کم بھی 40,000-42,000 پوائنٹ بچا سکتے تھے. یہ تمام وہ چیزیں اگر میں اور پیچھے جاتا تو میں اور بھی ویڈیوز دکھاتا آپ کو.
اب آ جاتے ہیں, ڈسکشن کر لیتے ہیں پاسبل مارکیٹ سینیریو پہ. دیکھیے میں ٹیکنیکل ویو تو دے ہی نہیں رہا کیونکہ اس وقت صرف صبر کرنا ہے. سینیریو اے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ پینک موجود رہے گا مزید والیٹیلٹی کے ساتھ, مزید ڈاؤن سلائڈ اسپائکس کی امیدیں باقی ہیں. تو اس لیے ٹیکنیکل لیولز اس وقت وائلیٹ ہوں گے, کک آف ہوں گے. سینیریو بی کیا ہے کہ ہو سکتا ہے ٹیمپرری ریلیف باؤنس ملے جو شارٹ کورنگ کے لیے ہو, مگر ٹرینڈ تو مندی کا ہی رہے گا. اور یہ جو سینیریو بی کی بات کی ہے میں نے وہ آپ کو میں نے ڈیلی چارٹ میں وہ شارٹ کورنگ یا پل بیکس دکھا بھی دیے میں نے آپ کو. سینیریو سی کیا ہے, نیوز ڈریون مارکیٹ. جس طرح میں یہاں پر ایک بات بتاؤں آپ کو کہ ایک ہیڈ لائن انڈیکس کو ہزاروں پوائنٹ نیچے لے جا سکتی ہے جس طرح آج لے کے گئی. ابھی میں آپ کو ایک اور پریشان کن بات بتاؤں کہ میں نے کہیں اپنے رائٹ اپ میں لکھا بھی ہے کہ بدنصیبی یہ ہے کہ اس وقت جو لیڈرشپ ہے, دنیا کی لیڈرشپ جو ہے, وہ کچھ ایسے مینٹلی امبیلنس لوگوں کے پاس ہیں جو اپنے بچاؤ کے لیے یا اپنے فائدے کے لیے یا اپنی فیس سیونگ کے لیے یا اپنے آپ کو سکسیسفل ثابت کرنے کے لیے کوئی خطرناک اور بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں. تھرڈ ورلڈ وار کی تو بات میں بالکل نہیں کر رہا کیونکہ تھرڈ ورلڈ وار وہیں شروع ہوگی جب چائنا اور رشیا بوٹس آن گراؤنڈ کریں گے یا اپنے جہازوں کو لے کے یا اپنی پراپر سپورٹ کو لے کے ایران کے ساتھ آئیں گے, جو کہ ابھی نہیں ہے. ابھی صرف بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ انٹیلیجنس سپورٹ دے رہے ہیں. اگر وہ اپنی ایئر فورس کے ساتھ آ جائیں, نیوی کے ساتھ آ جائیں, بھلے بوٹس آن گراؤنڈ نہ ہو, اگر نیوی اور ایئر فورس بھی حرکت میں آ گئی تو پھر تو تھرڈ ورلڈ وار میں ہم انٹر ہو جائیں گے. مگر وہ ابھی مجھے نظر نہیں آتا. مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ خدا نخواستہ امریکہ یا اسرائیل کوئی چھوٹا نیوک یا کیمیکل ویپن کا استعمال نہ کر لے, کیونکہ ڈیسپریشن اتنی زیادہ ہے. کیونکہ کل جو تل ابیب میں ہوا ہے اور پچھلے 3-4 دن میں جو تل ابیب میں نقصان ہوا ہے وہ تو میڈیا پہ نظر نہیں آتا. اس سے بے انتہا فرسٹریشن اسرائیل میں ہے اور اسی فرسٹریشن کی وجہ سے اس نے ایران کے آئل ریفائنریز پر حملہ کیا ہے. اب ریٹیلیشن میں ایران بھی یہ کر رہا ہے. تو جو انوائرمنٹل سچویشن ہے خطے میں وہ خراب ہو گئی ہے. تو دیٹ از اندر کائنڈ آف اے کیمیکل یا انوائرمنٹل سچویشن کریٹ ہو گئی ہے جس پہ امریکہ بالکل خوش نہیں ہے کیونکہ وہ ایسا چاہتا نہیں تھا اور وہ خود پریشان ہے. اس نے اسرائیل سے اس بات پر بڑی سخت گفتگو بھی کی ہے اور اس کے نتائج بعد میں شاید سامنے نظر آئے ہمیں. مگر یہ طے شدہ بات ہے کہ دونوں بہت کنفیوز اور فرسٹریٹڈ ہیں. تو فرسٹریشن میں کیے ہوئے فیصلے ہمیشہ بہت خطرناک اور غلط ثابت ہو سکتے ہیں. تو اگر وہ سب ہو جاتا ہے تو پھر آئی ڈونٹ نو کیا ہوگا. تو میرا سینیریو سی جو ہے اس میں جو دیکھ رہا ہوں وہ میں بتا چکا آپ کو کہ ایک ہیڈ لائن تباہی پیدا کر دے گی. اب آ جاتے ہیں ہم پریکٹیکل سروائیول کیا ہو سکتا, کیا اسٹریٹجی. پہلے تو خالی کھڑے ہونا چاہیے تھا ہمیں, نہیں تو پوزیشن ریڈیوس کرنی چاہیے تھی. ٹریڈنگ سے احتیاط کرنی چاہیے, کیش پہ کھڑے رہے. ایموشنل ٹریڈنگ اور کوئی پل بیک کی صورت میں ایکسائٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے, یہ ہمارے اکاؤنٹ کو دھو ڈالے گی. اسٹیبلٹی کا انتظار کرنا چاہیے, والیٹیلٹی کا کم ہونے کی ضرورت ہے. ٹرینڈ میں جو ایگریشن ہے اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا چاہیے. فوکس ہمارا کیپٹل پروٹیکشن پہ ہونا چاہیے. اس پر میں نے ایک ویڈیو بھی کی ہے, وہ دیکھ لیجیے گا. پہلی صورت جو ہوتی ہے نا, اگر خدا نخواستہ کوئی ڈاکٹر کسی ایمرجنسی میں جب کسی پیشنٹ کو ٹریٹ کرتے ہیں تو پہلے اس کی مین بیماری کو بعد میں دیکھا جاتا ہے یا اس پر بھی غور کرتے ہیں, مگر پہلے سروائیول ہوتا ہے. سروائیول ہم کہتے ہیں فرسٹ ایڈ کو, ٹھیک ہے نا, کہ اس کو بریتھنگ پرابلم ہے یا اس کا ہارٹ رک رہا ہے. ہارٹ کیوں رک رہا ہے اس پر بعد میں بات ہوگی, پہلے تو اس کو ہم سروائیو کراتے ہیں. تو اسی طرح ہمیں اپنے کیپٹل پروٹیکشن کو ایسے ہی دیکھنا ہے کہ اس کی پہلی فرسٹ ایڈ کیا ہو سکتی ہے. اس کے بعد سوچیں گے کیوں ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے,
انویسٹمنٹ اپرچونٹی اس میں کیا نکلتی ہیں وہ پھر بات کی بات ہے، پہلے فرسٹ ایڈ کی بات ہے. لیوریج استعمال تو کر ہی نہیں سکتے، یہ تو میں بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں. لیوریج کا تو استعمال ہی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور آخر میں ایک آپ کو میسج دوں گا کہ مارکیٹ تو ہر کرائسس سے بہرحال ریکور کر لیتی ہے، مگر جو نقصان ہوتا ہے وہ ٹریڈر کو ہوتا ہے. جو ٹریڈر اس پینک کو سمجھ لیتے ہیں، اس میں سروائیو کر لیتے ہیں، وہی کامیاب ہوتے ہیں اور وہی اس پینک کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. کیونکہ لیکویڈیٹی ہوگی تو اس پینک میں جب مارکیٹ شارپ لوز بنائے گی اس پہ خریداری کر پائیں گے. تو یہی آج کی ویڈیو ہے. دیٹس آل اٹ از. سمجھ میں آتی ہے بات تو سوچیے گا، سمجھیے گا، کمنٹ کر کے بتائیے گا. بہت شکریہ.